فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارے چھٹے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، یہ اس پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پہلا رکوع ہے، اس کی ابتدا میں ہی اللہ پاک نے ایک حکم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جائے، لیکن اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور وہ اپنی برائی جا کر تھانے میں، کچہری میں، جج کے سامنے بیان کرتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا اور فلاں نے کیا، تو اس کی اجازت ہے، ورنہ تو پھر ہر ظالم جو مرضی کرتا رہے، تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو یہی اس آیت کا وہ مفہوم ہے جو صحابہ کرام اور جمہور مفسرین نے بیان کیا۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے انہی آیتوں سے یہ معنی نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ماتم کرنا جائز ہے، کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جس پر ظلم ہو وہ اونچا اونچا چیخ بھی لے، بول بھی لے، حالانکہ یہاں مراد صرف یہ ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کو ظاہر کرے جا کر، اگر تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور ظالم کے ظلم کو بیان کرنا یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس سے ماتم کو ثابت کرنا اور اس قسم کی باتوں کو ثابت کرنا، یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹنا اور صحابہ کرام کی تفاسیر سے روگردانی کرنے کے مترادف ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ انبیاء کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، اور کافر جو ہے وہ تو فرق کرتے ہیں، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، اور ایمان والے سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ان کی خصوصیت ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کے بارے میں بیان ہے۔ ابتدا میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کوئی پوری کتاب لے کر آئیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نبی جی انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی بڑی نشانیاں مانگی اور اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر آئی بجلی اور یہ ہلاک ہوئے، پھر انہوں نے گائے کو اپنا خدا بنا لیا، اور اس قسم کے انہوں نے برے کام کیے، اس لیے آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہوئیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اپنے وعدوں کو توڑا، اور یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو ایک خلاف ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ پاک نے یہ کہا کہ ان یہود کی یہ بھی بڑی بری خصلت تھی کہ یہ یوں کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، اور اللہ فرما رہے نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، ولیکن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ معاملہ خود ان پر مشتبہ ہو چکا تھا۔ اور حق بات کیا ہے کہ برفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا تھا۔ پھر انہی اہل کتاب کا اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب وقت آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو انہی اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ عیسائی ہوں گے، وہ کہیں گے جب عیسائی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور وہی سچے نبی ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہیں، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آویں گے۔ لیکن کچھ یہود ہوں گے وہ قتل ہو جائیں گے، اور جو کچھ صحیح یعنی طبیعت والے ہوں گے وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی کا ذکر اس رکوع میں فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ اے حضور علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہم نے ان کو جو شریعتیں دی، انہی شریعتوں کی بنیادیں آپ کی شریعت میں بھی موجود ہیں، تو آپ اس سے مت گھبرائیے کہ یہ عیسائی اور یہودی آپ کی بات نہیں مان رہے، بلکہ انہوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ کیا تھا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی جی ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات تو آپ کو بتا دیے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو تعداد بعض روایتوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے 313 رسول بھی ہیں، یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے گئے ہیں، اور جن نبیوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہی نہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء تھے، اس لیے وہ جو تعداد بتائی گئی وہ بھی ایک تخمینہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا اہل کتاب کو کہ دیکھو میرے رسول تمہارے پاس آ گئے، تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ کوئی عیسائی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، یہود ہیں تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، عیسائیوں کو اللہ مخاطب ہے کہ تم یہ تثلیث والا عقیدہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور مریم یہ مل کر ایک خدا بن جاتا ہے، تو گویا خدا 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے انما اللہ الہ واحد، ارے اللہ تو ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، وہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو یہاں ان کو سمجھایا گیا۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے شرماتے نہیں ہیں ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، کیونکہ تم ان کا بیٹا بنا کر ان کی فضیلت بڑھاتے ہو، حالانکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس فضیلت سے شرما نہیں رہے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، اور تم بلا وجہ ان کو اللہ تعالیٰ کا رسول بیٹا بنانے پر تلے ہوئے ہو، تو اس سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے، اس دلیل سے مراد علماء فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے پاس ایک واضح نور بھی آ چکا ہے۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اور پھر آگے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہاں پر کلالہ کی وراثت کے بارے میں کچھ اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا۔ کلالہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا کوئی ایسا وارث نہیں ہے جو اس کی وراثت کو لے سکے، بہن بھائی وغیرہ ہیں، تو پھر اس کا یہاں قانون بتایا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، اور سورۃ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے، پیچھے سورہ نساء جو ہے یہ اس رکوع پر ختم ہو گئی۔ سورہ مائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتلائے۔ تو اس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تم وعدے کرتے ہو، عقد کرتے ہو، اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو ترغیب دی وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، لیکن برائی کے کاموں میں تعاون تم نے بالکل نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی کہا کچھ جانور جو حرام ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، گلا گھٹ کر جو جانور مر جائے، اسی طرح جو جانور اس کو کسی لکڑی یا چیز سے مار دیا جائے، والمتردیہ، اور جو اونچائی سے گر جائے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ میں جانور مر جائے، والنتیحہ، اسی طرح ایک دوسرے کے سینگ لگنے سے جانور مرتے ہیں، اور جن کو درندوں نے کھا لیا، یہ سب جانور حرام ہیں۔ ہاں اگر درندے نے زخمی کیا اور آپ نے اس سے پہلے ذبح کر دیا مرنے سے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ایمان والوں کو خوشخبری دی کہ میں نے دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کا پسندیدہ دین اب اسلام ہی ہے۔ پھر اس رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو کتے وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سے شکار کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط ہے ایک تو کتا سکھایا ہوا ہو، دوسرا تسمیہ پڑھ کر اس کو چھوڑا گیا ہو، تیسرا وہ اپنے لیے شکار نہ کرے، کھائے نہیں بلکہ آپ کے پاس پکڑ کر لے آئے۔ تو اب اگر اس سے پہلے وہ جانور مر بھی جاتا ہے تو تب بھی یہ شکار حلال ہوگا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب جو ہے ان کا کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے، مطلب یہ کہ باقی چیزیں تو سب کافروں کی حلال ہے، چاول ہے، اس قسم کی چیزیں، لیکن جو گوشت ہے ذبح کرنا وہ بھی شرائط کے ساتھ، ایک تو واقعی اہل کتاب ہو، دوسرا تسمیہ پڑھ کر
ذبح کرے اور تیسرا مسلمانوں کے طریقے پر ذبح کرے تب ان کا ذبیحہ حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور آج کل نہ تو اہل کتاب اصل ہیں اور نہ ہی ان کا طریقہ مسلمانوں والا ہے، اس لیے آج کل کسی بھی اہل کتاب میں سے یا کسی بھی کافر کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا کہ جب وضو کرنا ہے تو اس کے 4 فرض ہیں۔ ایک فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا، کہنیوں تک بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض اللہ نے اس رکوع میں بیان فرما دیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا اور تمہیں وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اس سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ آگے پھر ایمان والوں کو اس رکوع میں اللہ نے عدل کی ترغیب دی ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم عدل پر قائم رہو، هو اقرب للتقوی، اور انصاف کرنا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریبی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن کو ہر معاملے میں انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے لیے تھے اور 12 نقیب ان کے درمیان نگران بنا دیے تھے جو ان کی یعنی نگرانی کرتے تھے معاملات کو، لیکن ان سب سے اللہ نے وعدہ لیا۔ وہ کیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے تو پھر ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، تمہیں جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑا، پھر ہم نے ان پر لعنت برسا دی، اور یہ یہود تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو تھی وہ برسی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کو خطاب کر کر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم عیسائی ہیں، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا، وہ بھی ہمارے وعدے کو بھول گئے۔ اور پھر اہل کتاب کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا دیکھو میرے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں اور وہ تمہیں کھول کھول کر ہر بات کو بتا رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب یہ نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ اللہ کا نور یعنی قرآن آ چکا ہے اور یہ بالکل واضح کتاب ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے یہاں پر نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے مراد ایسا نور نہیں ہے جو بشریت سے خالی ہو، بلکہ جسمانی اعتبار سے حضور علیہ السلام بشر ہیں اور روحانی اعتبار سے آپ کو نور فرمایا گیا، اس قسم کی بات میں تو حرج نہیں۔ لیکن یہ جو بعض لوگ بالکل ہی نور کہہ دیتے ہیں اور بشریت کی نفی کر دیتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہے، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع میں فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، تو ان کا رد فرمایا کہ نہیں، وہ تو اللہ اگر چاہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دیں، ان کی والدہ کو ہلاک کر دیں، یعنی انہیں موت دے دیں، تو اللہ یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہیں جن پر کوئی دوسرا موت طاری کر دے؟ تو پتہ چلا ان کو اللہ کہنا یا ان کی عبادت کرنا یہ بالکل درست نہیں۔ پھر یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ جی ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں عذاب کیوں دے گا؟ تم بھی عام لوگوں کی طرح سے ہو، میری اطاعت کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے اوپر بھی ویسا ہی عذاب ہوگا جیسا دوسروں پر ہوا۔ آگے رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے مظالم سے بچ کر آ گئے اور اس صحرا میں رہے تو وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگ شام چلے جاؤ، وہ تمہارا علاقہ ہے، اسے فتح کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت ڈرتی تھی لڑنے سے، اور انہوں نے کہا ان فیہ قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں پر تو بڑی ایک طاقتور قوم رہتی، ہم نہیں اس سے لڑ سکتے، ان کو نکالو پھر ہم جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تمہیں جہاد کرنا ہے۔ اب آخر میں انہوں نے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ اے موسیٰ سیدھی بات یہ ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لے، ہم تو بھائی یہاں پر بیٹھے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ تو پھر 40
سال ان لوگوں کو اللہ پاک نے اسی صحرا میں رکھا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا، بعد میں یوشع علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا، تو ان کی پھر سرکردگی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور پھر جہاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو فتح بھی فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو قابیل تھا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا ایک لڑکی کے نکاح پر، تو اللہ پاک نے پھر ان کو یوں ہوا کہ انہوں نے کہا ہم اپنی قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کر لے۔ تو حابیل نے اپنا ایک بھیڑ ذبح کر دیا اور قابیل جو تھا اس کے پاس کچھ غلہ تھا وہ رکھ دیا، تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اب اشارہ تھا کہ شادی اسی سے ہوگی، لیکن قابیل نہ مانا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ پاک، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلا انسان دنیا میں مرا ہے، اب اس کو کیا کرے، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اس کوے نے اپنے کوے کو مارا، پھر اس کی قبر بنائی، اس کو بیچ میں ڈالا، تو کوے نے انسان کو سکھایا کہ قبر کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر بنانا یہی مزاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو لوگ جلا دیتے ہیں یا کچھ اور مردوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، وہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کی منشا اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو باغی لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے دہشت گرد کوئی گروہ بن جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو اگر یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی سزائیں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے، لوٹ مار بھی کی ہے، تو ان کو سولی چڑھایا جائے گا۔ صرف قتل کیا تھا تو ان کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ صرف مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں مختلف کر کے کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر صرف ڈرایا دھمکایا تھا تو پھر ان کو دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے گا، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر اللہ نے توبہ کی وجہ سے ان کی واپسی کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ حاصل کرو۔ وسیلہ سے مراد وہ نیک اعمال جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں آگے چوری کا قانون بیان کیا کہ کوئی مرد یا عورت چوری کر لے اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہی سزا ہے اسلام میں چوری کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس سے تو پھر چور ہاتھ کٹیں گے تو ملک میں لوگ سب ہاتھ کٹے ہو جائیں گے۔ بھائی ایک دو کے کٹیں گے تو چوری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ قانون اللہ کا ایسی حکمت پر مبنی ہے کہ حدود 2-4 آدمیوں کو لگتی ہیں، باقی سب پھر اس سے باز آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر حدود نافذ ہو جائیں تو ہمارے ملک سے بھی سارے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دی کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی جی یہ جو لوگ کفر میں تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں آپ ان سے پریشان مت ہوئیے، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اس لیے ہمارے نبی کو اس میں تسلی دی۔ پھر یہود کی بری خصلت کو بیان فرمایا کہ سماعون للکذب، یہ بہت جھوٹ سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، اور اکالون للسحت، یہ رشوت کھاتے ہیں، پیسے لے کر احکامات کو بدل دیتے ہیں، یہ ان کی بری صفت ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے۔ اب کوئی لوگ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی آج ہی تورات پڑھ لیتے ہیں، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن نے آ کر پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا، وہ غلط نہیں تھی، ان میں بھی ہدایت تھی، ان میں بھی نور تھا، لیکن اب اللہ کا جو قانون ہے وہ قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، پچھلے قوانین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آگے قصاص کا کچھ قانون بیان فرمایا کہ ان النفس بالنفس، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، مطلب جیسا کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے اسی کے مطابق اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یہ کتابیں نازل کی، ان میں ہدایت تھی، نصیحت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب چونکہ قرآن آ چکا ہے اس کے آنے کے بعد وہ تمام ہدایتیں اور انوارات وہ منسوخ ہیں، اب قرآن ہی کی ہدایت اور نور قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔
آگے رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم نے یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، اس لیے کہ تم ان سے دوستی کرو گے وہ تمہارے راز لیں گے، آگے دوسروں کو دیں گے، اسلام کو بھی نقصان ہوگا اور تمہارے ملک کو بھی نقصان ہوگا، یہ دونوں باتیں نقصان دہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا، اس میں ایمان والوں کو ترغیب دی کہ اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر یعنی مرتد ہو جاتا ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ ایسی قوم مسلط کریں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ لوگ ایمان والوں پر نرم، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ساری خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر جو انہوں نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس وقت مرتد ہو گئے تھے، تو یہ اسی کا گویا کہ اللہ پاک نے اشارہ فرمایا، اور یہ بات بالکل ہو بہو ثابت ہوئی کہ ایسی ہی صفات والے صحابہ تھے جو ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گئے۔ آگے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مذاق بناتے ہیں اور اس سے کھیل کود کا ذریعہ بناتے ہیں، تم نے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ یہود و نصارہ یہ لوگ بیچارے مذہب کو ایک اپنی ذاتی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہے کریں، جب چاہا نبیوں کی فلمیں بنا دی، جب چاہا نبیوں کے پوسٹر بنا دیے، تو اس طرح یہ لوگ دین سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ آگے اللہ پاک نے پھر ان یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ جل جلالہ پر ایمان نہیں لائے، تو جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان پر لعنت کی، اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، بعضوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، بعضوں کو خنزیر بنا دیا، تو یہ سب ان کے ان برے کاموں کی وجہ سے تھا جو یہ کرتے تھے۔ آگے اللہ پاک نے یہود کی بری خصلتوں کو بتایا۔ یہودیوں پر تھوڑی سی تنگی آئی تو کہنے لگے بھائی اللہ تعالیٰ تو بخیل ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مغلولہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ ٹوٹیں گے، انہی کے ہاتھ تنگ ہوں گے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تو دن رات خرچ کرتا ہے اپنے بندوں پر، تم صرف مال کی وجہ سے اللہ پاک کی ان چیزوں کا اندازہ نہ کرو کہ اللہ کو تنگی ہو گئی ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دے تو بھی حکمت ہے، کم دیتا ہے تو بھی حکمت ہے، نہیں دیتا تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر ان یہود کو یہ بھی فرمایا کہ اگر تم تورات پر اور انجیل پر صحیح قائم رہتے اور اللہ کے حکموں کو مانتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم اتنی برکتیں دیتے کہ تم اپنے اوپر نیچے سے کھاتے۔ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھی کھل ڈل کے کھاتے، تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ تم میری مانو گے تو برکتوں کے دروازے کھلیں گے نا، اب کرو بھی انکار اور کرو بھی نافرمانی اور امیدیں برکتوں کی رکھو، یہ نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، یا ایہا الرسول بلغ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فریضہ تبلیغ کے بارے میں یہاں تلقین فرمائی کہ آپ اللہ کے فریضہ تبلیغ کو جو نازل ہوا ہے اس کو ادا کریے اور لوگوں کی پرواہ مت کیجیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے خود لوگوں سے۔ جب یہ آیت اتری تو ہمارے نبی نے اپنے سب باڈی گارڈ ہٹا دیے کہ اب اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل سے وعدوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے لیکن انہوں نے ان وعدوں کو توڑا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کافر ہو گئے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عیسیٰ تو خود کسی کو رب مان رہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہو، تو ان کو ڈانٹا۔ پھر انہی نصارہ کی تردید اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں سے ایک اللہ بھی ہے، وہی باپ بیٹا اور عیسیٰ یعنی مریم مل کر یہ ایک خدا بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کی اللہ پاک نے رد فرمائی، فرمایا تم توبہ کرو، استغفار کر لو۔ اب آگے عقلی طور پر ان کو سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور یہ خدا بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے ہیں،
تو اللہ نے اپنی صفت بتائی ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام روٹی بھی کھا رہے ہیں، ان کی اماں بھی روٹی کھا رہی ہیں، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو کھانا کھائیں؟ تو یہ اللہ پاک نے بتلایا کہ جس کو تم خدا مانتے ہو اس میں خدا والی صفات بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ صفات نہیں تو پھر خدائی کے دعوے کا کیا فائدہ؟ یہ دعویٰ ہی بالکل غلط ہے۔ آگے اس پارے کا آخری رکوع نمبر 15 ہے، لعن الذین کفروا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس لعنت کا ذکر کیا جو داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر اتری، یعنی یہود پر، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی نہیں مانا، پہلے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا تھا، تو اس پر پھر اللہ نے جو لعنت ان پر برسائی، اس لعنت کا ذکر ان کتابوں میں تھا جو انہوں نے ان کو بتایا۔